صدر اعظم خان ہوتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ اسپیکر صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں نہایت ہی جو حساس اور دکھا دینے والا واقعہ رونما ہوا ہے، میں اس پہ اپنی رائے کا اظہار کر سکوں. کل بھی تفصیلی ڈیبیٹ ہوئی اس پر اور آج بھی وہ ڈیبیٹ جاری ہے. سب سے پہلے تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات جب رونما ہوتے ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک مسلمان اتنا بدبخت ہو سکتا ہے، کرنا ایسا تو دور کی بات، وہ ایسا سوچ بھی سکتا ہے، ایک انسان ایسے کر سکتا ہے. میرے خیال سے شاید جانور بھی ایسا نہ کرے جیسا کہ ان لوگوں نے کیا ہے. اور آج یہ ہاؤس جو پاکستان کی عوام کی نمائندگی ہم سب کرتے ہیں، آج میرے خیال سے پاکستان کی عوام کا ہم سب سے ایک ہی سوال ہوگا کہ اس حوالے سے ہم نے کیا کیا ہے، ہم کیا کر سکتے تھے، ہم کیا نہیں کر سکے، اور اب کم از کم ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور جب اس حوالے سے کچھ کرنے کی بات آتی ہے اسپیکر صاحب، تو میں سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ بات کہوں گا اور پھر پورے ہاؤس کو یہ کہنا چاہوں گا، یہ درخواست میری ہوگی کہ جب اس حوالے سے ہمیں کچھ کرنا ہے تو ہمیں اپنے پولیٹیکل ڈویژن سے اوپر اٹھنا ہوگا. وی ہیو ٹو رائز ابو آر پولیٹیکل ڈویژنز، تبھی ہم کچھ کر پائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر مجھ سے پہلے میری بہن نے بات کی اور کافی جو کلیگز ہماری ہیں انہوں نے بات کی. بے شک یہ ضروری ہے کہ ہماری بہنیں اس پہ زیادہ بات کریں، میں بالکل متفق ہوں اس سے. لیکن ہیونگ سیڈ دس، میں بھی اگر کھڑا ہوں اور بات کر رہا ہوں تو میں صرف لاہور کی اس واقعے کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں صرف کراچی تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھ رہا، میں صرف مردان اور نوشہرہ اور بنیر تک اپنے آپ کو محدود نہیں کر رہا. میں بھی اگر بات کر رہا ہوں اور میرے باقی کلیگز اور بھائی بھی اگر بات کریں گے تو ہماری بات پاکستان کی ہر بیٹی کے لیے، پاکستان کی ہر ماں کے لیے، پاکستان کی ہر بہن کے لیے اور پاکستان کی عورت کے لیے ہوگی. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی. اب اسپیکر صاحب میں کچھ تجاویز دینا چاہوں گا کیونکہ یہ تو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا نہ موقع ہے اور نہ اس پہ کسی صورت پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہونی چاہیے. تجاویز میری یہ ہوگی کہ سب سے پہلے تو یہ طے کرنا ہوگا کہ نیگلیجنس یعنی اس کا ذمہ دار کون ہے، کوتاہی کس سے ہوئی ہے. آیا پنجاب پولیس، آیا موٹر وے پولیس یا کوئی اور؟ اسپیکر صاحب جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے وہ تو گناہگار ہے، لیکن جنہوں نے یہ غفلت کی ہے وہ بھی گناہگار ہے، وہ بھی گناہگار ہے. اور میری گزارش یہی ہوگی کہ اگر ہاؤس کی کمیٹی بناتے ہیں جیسے کل اپوزیشن لیڈر نے بتایا، یا جوڈیشل تحقیقات کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، لیکن میری کم از کم ہاؤس سے یہ درخواست ہوگی کہ جس پر بھی یہ ثابت ہو جائے کہ وہ انوالو ہے، اس نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، کم از کم سزا اس کو ریموول فرام سروس کی دی جائے، اس کو سروس سے ہٹا جائے تاکہ اور لوگوں کے لیے ایک پیغام ہو. اسپیکر صاحب اس کے بعد میں بات کروں گا پولیس ریفارمز کی.
اور یہاں پر بھی میں تنقید نہیں کرنا چاہوں گا. میں صرف اس ہاؤس کے سامنے ایک سوال رکھوں گا اور میں چاہوں گا کہ یہ ہاؤس حکومت کی بھی رہنمائی فرمائے اور میری بھی رہنمائی فرمائے. سب سے پہلے رولز کے تحت ایک منیمم ٹینیور طے ہے. آیا 2 سال کے اندر ہم کو 5 آئی جیز کو بدلنا چاہیے فار واٹ ایور ریزن؟ ایک سوال ہے میرا. اور پھر اسپیکر صاحب اسی کے تحت ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے, ایک ڈسپلن ہوتا ہے ایک فورس کا, ایک سروس کا. ایک جونیئر آفیسر کو, ایک سی سی پی او کو آیا اپنے آئی جی کے بارے میں ایسے ریمارکس دینے چاہیے تھے جو ایک سی سی پی او نے دیے؟ اور اگر اس نے غلط کیا تو جواب طلبی اس سے ہونی چاہیے تھی یا کہ اس آئی جی کو ٹرانسفر ہونا چاہیے تھا؟ یہ بھی ایک سوال ہے, یہ ہاؤس فیصلہ کر لے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس آفیسر نے جو بیان دیا اس واقعے کے حوالے سے, اس کو حکومت نے بھی کنڈیم کیا, اپوزیشن نے بھی کنڈیم کیا, سب نے کنڈیم کیا. تو جب سب نے اس کو کنڈیم کیا اسپیکر صاحب, تو پھر آج تک اس آفیسر کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں اب بات کروں گا اسپیکر صاحب قانون کی اور سزا کی. اسپیکر صاحب اس پر ضرور پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور ہو رہی ہے. یہاں پر قانون دان بھی بیٹھے ہیں, ان کو زیادہ مجھ سے سمجھ ہے. اب اس پر بحث ہوگی کہ جی کیا سزا ہونی چاہیے, لائف امپریزنمنٹ ہو, ڈیتھ سینٹنس ہو, پبلک ہینگنگ ہو, یا کوئی اور سزا ہو. لیکن سزا سے پہلے, سزا پہ فیصلہ کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھ لیں کہ جو موجودہ سزا ہے اور قانون ہے اس میں کنوکشن ریٹ کیا ہے, اور اگر کنوکشنز نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں ہو رہی. نوشہرہ کا ایک واقعہ تھا, میں بھی وہاں گیا تھا, میرے آنریبل کلیگ علی محمد خان صاحب بھی گئے تھے وہاں, اور بھی بہت سارے لوگ گئے تھے. مجھے پتا نہیں کہ وہ اس لڑکی کا رابطہ پھر ان سے ہوا ہے, ان کی والد کا, کہ نہیں, مجھ سے ہوا تھا. آج تک وہ بیچارہ انصاف کے لیے ترس رہا ہے, آج تک. تو ایک سوال ہے ہمارے سامنے اسپیکر صاحب, اسی لیے میں کہتا ہوں اسپیکر صاحب کے کنوکشن ریٹ کو دیکھا جائے اور ٹائم لائن کو دیکھا جائے. سزا کا بھی ہم تعین کر لیں, ٹائم لائن کا بھی تعین کر لیں. جب تک ہم یہ تعین نہیں کریں گے ہم ایک ایفیکٹو لا نہیں بنا سکیں گے. اور لا بنانے کے بعد اس سے بھی ضروری ہے اسپیکر صاحب کہ ایسا قانون ہو جس کی پھر ایکسیکیوشن بھی ہو سکے, عمل درآمد بھی اس پہ ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ راضی نامہ, لوگ تنگ آ جاتے ہیں عدالتوں کے چکر لگاتے لگاتے, غریب لوگ ہوتے ہیں دباؤ میں آ جاتے ہیں, مجبور ہو جاتے ہیں, راضی نامہ کر لیتے ہیں مجبوراً. اس کیس میں بھی جو مین کلپریٹ ہے وہ پہلے ایک واقعے میں ملوث تھا اور اس میں وہ راضی نامہ کر کے چھوٹا ہے. تو یہ میری گزارش ہوگی کہ جب ہم قانون بنائیں تو راضی نامہ جرگے یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے, لیکن کم از کم ان حیوانوں کے لیے نہ جرگہ ہونا چاہیے نہ راضی نامہ ہونا چاہیے. یہ میں گزارش کرنا چاہوں گا. اور سخت سے سخت سزا, سخت سے سخت سزا. اسپیکر صاحب میں آپ کا بہت اور وقت نہیں لوں گا, لیکن آگے ہم نے اب وے فارورڈ کیا ہوگا. سب سے پہلے تو اسپیکر صاحب میری گزارش یہ ہوگی کہ اس سے پہلے کہ ہم انتظار کریں کہ خدا نہ خواستہ ایک دوسرا واقعہ رونما ہو, سب سے تو پہلے میری یہ گزارش ہوگی کہ تمام بزنس کو چھوڑیں, تمام بزنس کو چھوڑیں, ہاؤس کو بٹھائیں سنگل پوائنٹ ایجنڈا پر, ہاؤس کو چلائیں اس وقت تک جب تک اس قانون میں ہم مناسب ترامیم نہیں کرتے. سنگل پوائنٹ پہ چڑھائیں. دوسری میری گزارش ہوگی کہ اس میں صرف پارلیمنٹ کا رول نہیں ہے, پروونشل اسمبلیز کا بھی رول ہے. دوسری میری گزارش یہ ہوگی کہ پرائم منسٹر صاحب بلائیں چاروں چیف منسٹرز کو
بلکہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو بھی بلائیں، انوالو کریں، سی سی آئی کے فورم پہ اس کو لے کر جائیں، پروونسز کے ساتھ بیٹھیں، سنگل پوائنٹ ایجنڈا پر کہ ان واقعات کو روکنے کے لیے صوبے اور وفاق مل کر کیا قانون سازی کر سکتے ہیں اور کیا قانون سازی فوری طور پر ہونی چاہیے. یہ میری گزارش ہوگی. اور آخری بات میں یہی کہوں گا اسپیکر صاحب کہ یہ ڈیبیٹ ابھی جاری ہے اور یہ ڈیبیٹ ضروری بھی ہے، لیکن اس ڈیبیٹ سے زیادہ ضروری عمل درآمد ہے. اسپیکر صاحب اگر ہم نے عمل نہ کیا خدا نہ خواستہ اسپیکر صاحب تو پاکستان کے لوگ بھی ہم سے پوچھیں گے، عوام کی عدالت میں بھی ہمیں مجرم ٹھہرایا جائے گا. یہ یاد رکھیں میری بات. اور اگر ہم نے عمل نہ کیا تو خدا نہ خواستہ اگر ہم نے عمل نہ کیا تو عوام کی عدالت کے ساتھ ساتھ اس بڑی عدالت میں بھی ہم سے جواب طلبی ہوگی. شکریہ. بہت شکریہ جی. جی جناب محترم غوث بخش خان میئر صاحب.